اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ میں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من ربک، اے میرے حبیب جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، جو وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی تلاوت کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو کچھ بجا لاتے ہو اس سے اللہ کی ذات آگاہ ہے اور اللہ بہتر طریقے سے اس کو جانتا ہے۔ چونکہ آج ہمارا موضوع فلسفہ صلاۃ ہے، فلسفہ نماز ہے، لہٰذا میں نے سورہ عنکبوت کی اس آیت کی تلاوت کو اپنے لیے موضوع قرار دیا، کیونکہ یہاں پر نماز کا حکم بھی دیا گیا ہے اور نماز پڑھنے کا جو فائدہ انسان کے لیے ہے، جو نمازی کے لیے حاصل ہے، وہ بھی بیان ہوا۔ اس آیت میں اللہ نے دو حکم دیے۔ ایک حکم اپنے حبیب سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، دوسرا حکم آیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ در حقیقت یہ حکم عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ پیغمبر اسلام مخاطب ہیں، ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اس کے بعد نماز کے دو فوائد بیان ہوئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو فحشاء سے اور منکر سے بچاتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تلاوت کے بعد، نماز کے حکم کے بعد فوراً اللہ نے نماز کے فوائد سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا۔ اور یہ نماز اسلام کی عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت اس لیے بھی ہے کہ روایات کے مقابلے میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہی گئی ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی جو عمارت ہے، عبادت کی جو عمارت ہے، یہ عمارت قائم ہے نماز کے ذریعے، کیونکہ نماز ہی ستون ہے اس عمارت کا۔ اگر ستون نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم ذرا آیت کے اگلے حصے تک آنے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کریں اس مختصر وقت میں۔ اسلام میں بہت ساری عبادات، بہت ساری تو نہیں ہیں، البتہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص عبادات ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اچھا کچھ اور احکام بھی ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ان تمام عبادات میں یا ان تمام پروردگار کے احکام میں نماز کو کیا اہمیت حاصل ہے، نماز کو کیا فضیلت حاصل ہے، یہ سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نماز کے علاوہ ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں پروردگار کی طرف سے چھوٹ دی گئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تخفیف ہے، کہیں نہ کہیں اس کو کچھ اجازت ملی ہے کہ بھئی تم یہ نہیں کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں۔
مثلا دیکھیں روزہ کتنی فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی، وہ بھی، اور وہاں بندے کے لیے یہ ہے کہ اگر تم بالغ ہو، عاقل ہو، صحت اجازت دیتی ہے روزہ رکھو، اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، روزہ نہیں رکھو، بعد میں قضا کر لینا، اور اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری آ جائے کہ وہ پورے سال بیماری چلتی رہے، تب قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان بڑھاپے میں اس عمر میں پہنچ جائے جہاں روزہ اس کی طاقت سے، اس کی برداشت سے باہر ہے، معاف ہے، حتیٰ کہ موت بھی نہیں ہے وہاں۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے اسلام میں، حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ باقی عبادات کے معیار کو پرکھا جاتا ہے حج کے ذریعے۔ ابھی بات کو واضح کروں، مثال کے طور پر ایک آدمی کربلا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کربلا کی زیارت کا کتنا ثواب ہوگا یہ سمجھانے کے لیے حج کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک زیارت ایک حج کے برابر، اتنے عمرے کے برابر۔ اچھا یہ نوجوان دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی حج کا ایام آنے والے ہیں اور حاجی ماشاءاللہ بھی جا بھی رہے ہیں اس طرف، دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، دیکھیں ماں باپ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے پروردگار نے یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا ثواب کتنا زیادہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے حج کی مثال دیا۔ کہا اگر کوئی شخص، اگر کوئی بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھے بنظر رحمہ، پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَلَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، پروردگار اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب دے گا کہ یہاں ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کو خوش رکھنا، ان کے چہرے کو دیکھنا، ان کو خوشحال کرنے کا جو ثواب ہے، اس ثواب کو جھانچنے کے لیے، اس کا معیار پرکھنے کے لیے حج کی مثال دی گئی۔ تو حج کتنی بڑی عبادت ہے، مگر حج سفر واجب ہے نہیں، جو صاحب استطاعت ہے وہ جائے گا، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ یہی مثال خمس کی ہے کہ پہلے خرچ کرو، کچھ بچ جاتا تو دے دو ورنہ نہیں۔ یہی مثال امر بالمعروف کی ہے، یہی مثال نہی عن منکر کی۔ اسی طریقے سے تمام عبادات میں، تمام احکام میں کہیں نہ کہیں چھوٹ ہے، مگر نماز وہ واحد عمل ہے جس میں چھوٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے لیے حکم ہے کہ اگر تم صحت مند ہو، صحت اجازت دیتی ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اگر تم بیمار ہو، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے نماز پڑھو۔ لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو۔ رکوع سجود کے لیے اشارہ کرو، ذکر رکوع پڑھو، ذکر سجدہ پڑھو۔ نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، ماں سوائے اس کے کہ انسان بے ہوش ہو جائے، وہاں جا کے معافی ہے۔ اچھا آج نہیں پڑھا ہے، کل قضا کر کے پڑھو۔ اچھا قضا بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی معاف نہیں ہوگی، مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاؤ کہ میری اتنی نمازیں چھٹی ہیں، پڑھوا لینا۔ وصیت بھی نہیں کیا ہے، اگر بڑا بیٹا موجود ہے وہ پڑھ لے گا۔ تو نماز وہ عبادت ہے جس کی چھوٹ کہیں پر بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کا ستون ہے، ستون ہل گیا تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی ہے، اس ستون کو قائم رہنا ضروری ہے۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب ذرا اسی بات کو ذہن میں رکھیے، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے مومن سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ الصلاۃ، پہلا حساب نماز کا ہے بس۔ فإن قبلت قبل سائر عملہ،
اگر انسان کی نماز قبول ہوئی تو اس کے سارے اعمال قبول، وَإِن رُدَّتْ، اور اگر نماز رد کی گئی اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو رد علیہ سائر عملہ، اس کے باقی سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز کی اہمیت یہ ہے کہ محشر کے میدان میں میرے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ میرا حج ہے، میرا روزہ ہے، میری عزاداری ہے، میرا خمس ہے، میری زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ان کی قبولیت کا معیار نماز کے اوپر ہے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے آخری جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کی طرف جاؤں گا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی کا یہ جملہ ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ذات پیغمبر اسلام ہے، یعنی محمد و آل محمد کی محبت میں پروردگار نے اس کائنات کا یہ نظام اس کو بنایا ہے۔ اچھا، اب جب پیغمبر کے لیے دنیا بنائی گئی ہے تو اللہ نے کتنی حلال نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہے، اور یہ ساری نعمتیں پیغمبر کے لیے بھی ہیں، بلکہ کچھ نعمتیں تو عام انسانوں سے زیادہ پیغمبر کو حاصل ہیں، مگر یہ ہے اس کی تفصیل میں ابھی نہیں چاہوں گا کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی محبت میں کائنات کو خلق کیا، مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی صرف 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، بس پسند ہے۔ اور ان 3 چیزوں میں سے بھی پہلے چیز کا ذکر جو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ یہ کہ مجھے پسند ہے کہ میں ایک نماز پڑھوں اور اگلی نماز کا انتظار کروں۔ اللہ، یعنی پیغمبر اسلام اس دنیا کی نعمتوں سے جو لذت لیتے ہیں ان میں سب سے پہلی نعمت جس سے سب سے زیادہ لذت حاصل ہے وہ نماز ہے۔ اس کی معنوی لذت ہے، البتہ وہ جو ہم کھانے پینے کی چیزوں میں جو لذت تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ملے گا، یہ ایک معنوی لذت ہے۔ یہ لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، یہ اسی کو احساس ہوتا ہے اس لذت کا۔ فرمایا کائنات کی چیزوں میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یا تو ایک نماز پڑھوں اور اگلی نماز کا انتظار کروں، یا یہ ہے کہ اس دنیا کی خوشبو مجھے پسند ہے۔ یہ بڑی تاکید ہے خوشبو کے بارے میں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے کہ پیغمبر اسلام خوشبو کا تحفہ رد نہیں کرتے تھے، جو بھی خوشبو کا تحفہ لے آئیں وہ رد نہیں کرتے تھے۔ کہا مجھے پسند ہے خوشبو اور مجھے پسند ہے حلال نکاح۔ تو عزیزان محترم، نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب آئیے، اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ مجھے یہی تک آنا تھا، یہ تمہیدی گفتگو تھی ہماری کہ نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو گناہ سے، خطا سے، خدا کی نافرمانی سے یہ نماز اس کو بچاتی ہے۔ لفظ استعمال ہوا ہے فحشاء اور منکر۔ اب ذرا اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں کہ عربی میں فحشاء سے کیا مراد اور منکر سے کیا مراد ہے۔ بعض دفعہ علماء نے تشریح کیا یہاں فحشاء سے مراد یعنی وہ گناہ، انسان گناہ تو کرتا ہے، انسان کا برائی ہے، بیماری ہے، مگر وہ پوشیدہ ہے۔ اب یہ میرے دل میں آپ کے بارے میں، جو میرے سامعین محترم کے بارے میں کتنی محبت ہے، سب کے لیے برابر محبت ہے، کسی کے لیے کم ہے، کسی کے لیے زیادہ ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم ہے، میں کسی سے عداوت رکھتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ کہا یہ فحشاء ہے۔ منکر کیا ہے؟ منکر یہ ہے کہ وہ گناہ ہیں جو ظاہر ہے، جس کا اثر ظاہر ہے،
کوئی انسان چوری کرتا ہے، کوئی انسان زنا کرتا ہے، کوئی انسان شراب کی طرف جاتا ہے، کوئی انسان اللہ نہ کرے قتل کی طرف جاتا ہے، الزام تراشی کی طرف جاتا ہے، یہ وہ گناہ ہیں جسے منکر کہا گیا ہے قرآن کی زبان میں اور اس آیت میں۔ مگر عزیزان محترم، میں نے ایک جگہ ایک تشریح پڑھی، یہ ذرا غور طلب بات ہے، یہیں تک آپ کو لے آنا تھا۔ فحشا یعنی کیا؟ کہا فحشا وہ برائی جو اپنی انتہا کو پہنچی ہو، یعنی ایسا برا کام کہ جس سے بڑا اور برا کوئی کام نہ ہو، کیا اس کو فحشا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری اس محفل میں اگر کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے جو قابل احترام تھا، ہم نے اسے احترام نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، ہم نے اسے احترام نہیں کیا، قابل احترام ہے، احترام نہ کرنا یہ ایک برائی ہے اپنے لحاظ سے۔ مگر ایک دفعہ صرف احترام نہیں بلکہ ہم نے اس کے ساتھ بد اخلاقی، بدتمیزی کی، بدتمیزی سے پیش آئے، بد اخلاقی سے پیش آ گئے، یہ اس سے برا ہے۔ مگر ایک دفعہ یہ شخص یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہی شخص اگر یہاں سے چلا جاتا ہے تو اب اس کی برائی ہم نے یہاں شروع کر دی، وہ عیب بیان کرنا شروع کر دیا جو اس انسان کے اندر تھے، وہ عیب بیان کرنا شروع کر دیا جو اگر وہ سنیں تو وہ پسند نہ کریں کہ میری یہ بات معاشرے میں بیان ہو جائے، جس کو عام زبان میں غیبت کہتے ہیں۔ اب بتائیے، ہم نے اس کے ساتھ 3 کام کیا ہے، ایک تو اس کا احترام نہیں کیا، دوسرے اس کے ساتھ بد اخلاقی کے پیش آئے، تیسرا ہم نے اس کی غیبت کی۔ آپ بتائیں ان میں سے کون سا فعل زیادہ برا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ حالانکہ کچھ کام اس کے سامنے ہوئے، کچھ کام اس کے پیٹھ پیچھے ہوئے۔ قرآن نے کہا وہ جو سامنے تم نے کام کیا تھا وہ بھی برا تھا لیکن اس کی برائی کم تھی، وہ جو اس کے پیٹھ پیچھے تم نے کام کیا وہ غیبت ہے، اس کی برائی بہت زیادہ ہے، اس سے برا کوئی اور فعل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں کہا، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ کسی مومن کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگے گی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیں؟ ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم نفرت کرو گے اس کام سے، تمہیں کراہت آئے گی اس کام سے، برا کام ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھانا۔ کہا غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت نوچ کے کھانے کے برابر ہے۔ بتائیے کتنا برا فعل ہے۔ نماز پڑھنے والا انسان اس طرح کے برائی سے بچ جاتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء۔ جب انسان بڑے گناہ سے بچ جائے گا، چھوٹے گناہوں سے خود بخود محفوظ رہے گا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت اس طرح بھی کی، کہا کہ فحشا سے مراد ہر وہ کام ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، گالی دینا، کسی کو الزام تراشی، کسی پر الزام لگانا، بیہودہ چیزیں کرنا، جو بھی کام جس نے اسلام نے منع کیا وہ کہا کہ یہ فحشا ہے۔ منکر کیا ہے؟ کہا وہ کام جس کے بارے میں شریعت نے تو کچھ نہیں کہا تھا مگر معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے، اب وہ کام بھی نہ کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ نماز کیسے بچاتی ہے برائی سے؟ پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین مثال کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ اصحاب کا مجموعہ ہے، ہمارا موضوع ہے کہ نماز انسان کو برائی سے، گناہ سے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ پیغمبر نے اصحاب سے سوال کیا کہ یہ بتا دیجئے کہ اگر لو کان باب داری احدکم نہر فاغتسل منہ کل یوم 5 مرات
اصحاب سے ایک سوال کیا، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک صاف و شفاف پانی کی نہر گزر رہی اور وہ انسان روزانہ 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کر رہا ہو، 5 مرتبہ، واغتسل منہ 5 مرات فی کل یوم، ہر دن 5 مرتبہ نہاتا ہے اسی صاف و شفاف نہر کے پانی سے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو پھر یہ بتاؤ کہ اس شخص کے بدن میں اب میل باقی رہے گی، کثافت باقی رہے گی، گندگی باقی رہے گی؟ نہیں، اس لیے کہ صاف و شفاف پانی میں وہ 5 مرتبہ نہا رہا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ نہا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بدن میں اب کوئی میل باقی نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہ مثال دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ مثل النہر یا مثل الصلاۃ کمثل النہر، یہ جو نماز ہے، نماز اسی نہر کی طرح ہے کہ جس طرح 5 وقت نہر میں نہانے سے انسان کا بدن ہر طرح کی کثافت سے، گندگی سے، میل سے پاک و صاف رہتا ہے، اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والا انسان ہر طرح کے گناہ اور نافرمانی سے، معصیت سے پاک رہتا ہے۔ لوگ بھیجے مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو نماز گناہوں سے اس لیے بچاتی ہے کہ یہاں پر میں ذرا سا 1 منٹ کے لیے رکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے صاف و شفاف پانی ہو، یہ نہیں کہا پانی ہو صرف۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ جو گھر کے دروازے کے سامنے نہر گزر رہی ہے، نہر چل رہی ہے، اگر اس کا پانی گدلا ہو، وہ پانی خود آلودہ ہو، وہ پانی خود ہی گندا ہو پہلے سے، ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا آپ کراچی سے باہر نکلیں، ایسا ہی ماحول آپ کو مل جاتا ہے، پانی بھی چل رہا ہوتا ہے، نہر بھی ہے، گھر کے دروازے میں نالی بھی ہے، مگر گندی نالی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر اس گندے پانی میں، اس گدلے پانی میں، اس نجس پانی میں نہانے والا انسان پاک و صاف رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو پھر پانی کے لیے شرط یہ ہے کہ صاف اور شفاف ہو، تو نماز کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ ایسی نماز پڑھے کہ اس نماز کے اندر کوئی کمی پیشی، کوئی اس کے اندر کوئی چیز رہ نہ جائے، اس کے شرائط میں، اس کی دوسری چیزوں میں کوئی کمی نہ ہو، یہ خلوص کے ساتھ پڑھنے والی نماز ہو، توجہ کے ساتھ پڑھنے والی نماز ہو، اس کی قرات صحیح ہو۔ اس لیے نماز کے شرائط ہیں، بہت سارے شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا شرط کیا ہے؟ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، شرائط نماز اگرچہ بہت زیادہ ہیں، میں مثال دیتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ یہ جو میرے بدن پر لباس ہے، یہ لباس کیا ہونا چاہیے؟ غصبی نہ ہو۔ یعنی اب غصبی نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں تنخواہ اور رشوت دونوں کو ایک ہی اکاؤنٹ میں رکھا، اکاؤنٹ میرا ایک ہی تھا، اس میں تنخواہ بھی آ رہی تھی، اس میں معاشرے میں جو ہے ھذا من فضل ربی، جو رشوت لے رہا تھا ھذا من فضل ربی کے نام سے، وہ بھی اسی سے میں نے خرید لیا اور پہن کے نماز پڑھ لیا۔ شرط کیا ہے؟ لباس غصبی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ مکان غصبی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ جس پانی سے وضو کر رہے ہو وہ پانی بھی غصبی نہ ہو، حتیٰ کہ جہاں وضو کر رہے ہو وہ جگہ غصبی نہ، حتیٰ کہ جس جگہ یہ وضو کا پانی گر رہا ہے وہ بھی غصبی نہ ہو۔ کتنی باریک بینیاں ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر یہ سارے شرائط ہوں گے تو یہ نماز تمہیں برائی سے بچائے گی، یہ سارے شرائط ہوں گے تو تمہاری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ نماز اس نہر کی طرح ہے جو صاف اور شفاف ہے اور انسان کے بدن سے ہر طرح کی میل اور کثافت کو دور کرتی ہے۔
ورنہ کتنے نمازی ایسے ہیں، کتنے حاجی ایسے ہیں، کتنے زوار ایسے ہیں ماشاءاللہ، ادھر نماز بھی ہے ادھر گناہ بھی ہے، ادھر نماز بھی ہے ادھر لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہے، رشوت خوری بھی ہے، سود خوری بھی ہے، ہر طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ شرائط نہیں ہے اس کے اندر۔ جب شرائط ہوں گے، جب نماز انسان کو فائدہ دے گی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اگر شرائط کے ساتھ ہو تو انسان کو فحشا سے، برائی سے، منکر سے بچاتی ہے۔ اب مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، تہجد گزار، امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے روزوں کی وجہ سے تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ کچھ لوگ نماز عادت کی وجہ سے پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہے ان کی، ایک عادت بن گئی ہے۔ تو مولا کیسے پتہ چلے؟ مولا نے معیار بتایا، کہا معیار یہ ہے کہ ان لوگوں کا امتحان لو دو چیزوں سے، صدق الکلام و اداء الامانہ، دیکھو ان کی زبان میں سچائی ہے یا نہیں ہے، دیکھو یہ امانت کے لیے امین ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کی زبان میں صداقت ہے، سچائی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز ہے۔ اگر یہ امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہے، امانت کو امین سمجھ کے اس کی حفاظت کر رہا اور مالک کو دے رہا ہے، تو سمجھ لو اس کی نماز قبول ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا حکمران، ہمارا سیاستدان، ہمارا تاجر، ہمارا مزدور، ہمارا ملازم، ہر آدمی ماشاءاللہ نمازی ہے، ماشاءاللہ حاجی ہے، ماشاءاللہ زوار ہے، مگر اس کے باوجود اس معاشرے میں کرپشن ہے، یہاں اقربا پروری ہے، یہاں دھوکہ دہی ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر، حیرت ہوتی ہے۔ یعنی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ان کا کلام جھوٹا ہے، مگر ان کے پیشانی پر پسینہ نہیں ہے، وہ بہت اطمینان سے جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں، اور اسی اطمینان کے ساتھ خزانہ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثال ایک جگہ کی نہیں ہے، اوپر سے نیچے تک معاشرہ میرے ایسا ہو چکا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ میری نماز شرائط کے مطابق نہیں ہے، میری عبادات ان شرائط کے مطابق نہیں ہے جن شرائط کے ساتھ مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، اسی کی وجہ سے۔ تو مولا نے کہا کہ ان کو پہچانو، صدق الکلام و اداء الامانت، اگر ان کی زبان میں سچائی ہے تو اس کا مطلب یہ نمازی ہیں، اگر امانت میں خیانت نہ کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز درست ہے، اپنی جگہ صحیح ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے، معصیت سے، خطا کاری سے بچاتی ہے، اور اسی آیت میں ارشاد ہوا نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہی کمال ہے نماز کا۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن میں پھر ارشاد ہوا کہ نماز اس لیے پڑھو کہ یہ نماز میری ذکر ہے۔ یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے
تو اس نماز کے اندر، اب فلسفہ نماز کے اندر جو نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، اگر اس کے ترجمہ کی طرف جائیں، اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا مطالب ان کی طرف چلے جائیں، تو وہاں واضح ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ذکر خدا بن جاتا ہے، کس طرح نماز پڑھنے والا انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کے انسان کو اپنی ابتدا بھی وہاں سے معلوم ہو جاتی ہے اور انتہا بھی معلوم ہو جاتی ہے، تو آیا کہاں سے ہے تو جانا کہاں ہے، یہ نماز بتاتی ہے، جسے کہتے ہیں معاد بھی اور مبدا بھی، انسان کی تخلیق بھی اور انسان کے آخرت بھی اسی نماز کے ذریعے یاد دہانی ہوتی ہے، ذہن نشین کرا دیا جاتا ہے اسے کہ تو آیا کہاں سے اور جانا تم نے کہاں ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ تو اللہ کا ذکر ہے اور یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ مگر عزیزان محترم، اب جو اس ذکر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ہمارا معاشرہ آج کتنا مطمئن ہے، ہمارے لوگ کتنے مطمئن ہیں۔ ہر شخص کی تلاش دو چیزوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ سکون اور راحت، آرام اور سکون، جسمانی آرام، ذہنی سکون، ان دو چیزوں کی تلاش میں پورا معاشرہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو معاشرے کو سب کچھ حاصل ہے، یہی دو چیزیں حاصل ہیں۔ تلاش کریں، کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھے آرام اور سکون، راحت اور سکون شاید اقتدار میں مل جائے گا، وہ اقتدار کے پیچھے چلا جاتا ہے، کہیں صدر ہے، کہیں وزیر ہے، کہیں مشیر ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ شاید آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے دولت کمائی جاتی ہے، وہ ہر طریقے سے دولت حاصل کر لیتا ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ راحت و سکون شاید عالی شان کوئی مکان بلڈنگ بنانے سے مل جاتی ہے، وہ وہیں کر لیتا ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ سکون مل جاتا ہے اولاد کے ذریعے، اہل و عیال کے ذریعے۔ مگر آپ توجہ کریں، یہ پورا معاشرہ، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ مشیر ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ گھر والا ہے، چاہے وہ کرایہ دار ہے، چاہے وہ اہل و عیال والا ہے، چاہے غیر شادی شدہ والا ہے، چاہے نوکر ہے، چاہے مالک ہے، سبھی پریشان ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں سکون کسی کو حاصل نہیں ہے، اطمینان نہیں حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر کہے گا کہ اکثر لوگوں کی بیماری ٹینشن کی ہے۔ خود میری ایک ڈاکٹر سے چند سال پہلے بات ہوئی، البتہ یہ کورونا جب یہاں چل رہا تھا اس وقت کی بات ہے۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، مولانا صاحب 80% لوگ اس وقت جو ہے نا ٹینشن کی وجہ سے بیمار ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اعلان کر دیا نماز پڑھو گے تو تمہیں سکون مل جائے گا بس، اور اگر تم نمازی ہو تو تمہیں دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تم سکون کے ساتھ ہو۔ ابھی 4 جون کو بانی انقلاب حضرت آیت اللہ خمینی، ان کی رحلت اور ان کی برسی تھی۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ فرانس سے واپس آئے، ایران کی طرف جب آپ کا جہاز آ رہا تھا اور اس کے اندر زیادہ تر غیر ملکی رپورٹر تھے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ عام لوگوں کو بٹھایا بھی نہیں گیا تھا، خاص طور خواتین بچوں کو، اس لیے کہ خطرہ تھا، یہ جہاز اڑایا بھی جا سکتا تھا، یہ جہاز کسی اور کی طرف، کسی اور ملک کی طرف بھیجا بہت سارے مسائل تھے اس کے اندر۔ اس CNN یا BBC کے رپورٹر ہے، اس نے رپورٹ میں لکھا کہ جب یہ جہاز میں سوار ہوئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ میرا آرام کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سو گئے۔ ہم سب پریشان تھے کہ پتہ نہیں یہ جہاز ایران میں، تہران میں اس کو لینڈ کرنے کی اجازت ملے گی نہیں ملے گی، ہم پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ وہ شخص اتنا مطمئن تھا کہ اس نے 2 رکعت نماز ہی پڑھی اور اپنی نیند بھی پوری کر لی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، علماء یہی کہتے ہیں کہ تم پریشان ہو 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کرو، مصلی عبادت پر آ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، خدا سے مدد طلب کرو، خلوص کے ساتھ پڑھو، دیکھیں تمہارا ٹینشن کیسے ختم ہو جائے گا۔ مگر ہم ہیں کہ جو اللہ نے نسخہ ہمیں دیا ہے، اس نسخے پر عمل کرنے کے بجائے ہم سکون کی تلاش ایسی چیزوں میں کرتے ہیں جہاں سے سکون ہمیں کبھی ملنا ہی نہیں۔
لہذا نماز کے فوائد میں سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز ذکر ہے۔ اور آخری بات کروں، جو آخری بات ہے بس وہ یہ ہے کہ ہم جب ذکر کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ذکر یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا شاید یہ ذکر ہے، تسبیح، تحلیل یہ ذکر ہے۔ حدیث میں کہا ذکر یعنی تم حلال اور حرام کا خیال رکھو، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو یہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو جس نے حلال پر توجہ دی، حرام سے بچا، وہ سکون میں ہے، وہ اطمینان میں ہے۔ وہ جو حرام کی طرف جائے گا وہ بے سکون رہے گا، وہ پریشان رہے گا، یہ فطرت ہے۔ شراب پیے گا گردہ خراب ہو جائے گا، سگریٹ کثرت سے پیے گا پھیپھڑا خراب ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اس سگریٹ پی کر نشہ کر کے میں سکون حاصل کروں، مطمئن، وہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سکون نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں سکون رکھا ہے وہاں آؤ، وہ کہا ہے وہ حلال میں۔ کہ ذکر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان حلال چیزوں پر قناعت کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ بس عزیزان محترم، انہی الفاظ کے ساتھ آج کی گفتگو تمام کر لیتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ خدایا ہماری نمازوں کو، ہماری جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں خدایا اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اسے معاف فرما۔ اے رب کریم، محشر کے میدان میں نماز گزاروں کے ساتھ ہمیں محشور ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا میں شہداء معصومین علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں شفاعت معصومین علیہ السلام سے بہرمند فرما۔ حاضرین پر اپنی برکتوں رحمتوں کو نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔